الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایک خوف و خشیت۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سر اس کا زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثریہ میں ہیں۔ وہ زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پیر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ جن ہو، تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ جاتے باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانہ کا قول ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا، مطلب یہ کہ روز رجا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ رستخیز کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی شخص سادہ و فرحاں ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر الرحمن الرحیم نے اس پر کڑا محاسبہ کیا، صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے، جیسا کہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ 2، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رجیم ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درماں صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ 3، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ سے بھر دے گا۔ 4، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 5، جانب حرام دست دراز نہ کرے، بلکہ حد المقدور اس کا ہاتھ عطایت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی جبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے،
اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ 6 اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ 7 عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈر والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رضا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، برائی کے کاموں سے منہ موڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماتن متوجہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔